السلام علیکم۔ یو کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ یو کے میں ایک ورک ویزا ہے، کچھ عرصے سے چل رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ 1-1 کروڑ 1.5-1.5 کروڑ 2-2 کروڑ لگا کر یو کے جا رہے ہیں، اور اس میں جو مینلی ایشو آ رہا ہے وہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ لوگ جب وہاں جاتے تو کمپنیز جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں، ان کی طرف سے ٹیکس وغیرہ فائل نہیں کرتی، اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یا کمپنیز جو ہیں وہ بین ہو جاتی ہیں، اور پھر حکومت ان لوگوں کو الٹیمیٹم دیتی ہے کہ آپ اپنے لیے 2 مہینے میں کوئی اور جاب ڈھونڈیں یا پھر یو کے سے نکل جائیں۔ اب یہ سین کیا ہے یہ بتاتا ہوں آپ کو۔ تو یہ اس طرح ہے کہ یو کے نے ایک پالیسی بنائی، اور پالیسی یہ بنائی کہ جن جن شعبوں میں ان کو لوگ ریکوائرڈ تھے تو انہوں نے الاؤ کیا کہ لوگ جو کمپنیاں بنا رہے تو آپ باہر سے کسی کو بھی ریکروٹ کر کے یو کے لا سکتے ہیں اور اس کو جاب پہ لگا سکتے ہیں۔ تو اب لوگوں نے مختلف جو شعبے تھے، مختلف جو جیسے ہیلتھ کیئر ہو گیا یا اکاؤنٹس ہو گیا یا اس طرح مختلف جو شعبے ہوتے کام کے جن میں ضرورت تھی ان کو لوگوں کی، تو اس میں لوگوں نے دھڑا دھڑ کمپنیاں بنانا شروع کی، اور کسی کمپنی نے 50، کسی نے 100، کسی نے 10، کسی نے 15، کسی نے 5 ویزے ایشو کیے۔ اور وہ ویزا جو ہے وہ اس طرح ایشو کرتے ہیں کہ ویزا ایشو کرتے ہیں، اور مثلاً پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں کسی کو بھی وہ 20,000 سے لے کے 30,000 35,000 پاؤنڈز کے درمیان وہ ویزا بیچ دیتے ہیں۔ اب اس میں جو پرنسپل اپلیکنٹ ہوتا ہے تو بیسیکلی جب وہ یو کے جاتا ہے تو وہ اس کمپنی کے پیرول پہ تو ہوتا ہے کہ وہ اس کمپنی کا امپلائی ہے، لیکن وہ کمپنی اس کو پے نہیں کر رہی ہوتی، ٹھیک ہے، وہ کمپنی اس کو پے نہیں کر رہی ہوتی، اور وہ کمپنی جو ہے وہ یہ کرتی ہے، اگر وہ کمپنی چاہتی ہے کہ یہ بندہ بھی رہے اور وہ کمپنی 2 نمبر بھی نہ ہو، بھاگنے والی بھی نہ ہو، تو وہ اس کو گھر سے بیٹھ کر کام کرنے کا ٹاسک دیتی ہے، اور گھر سے بیٹھ کر کام کرنے کے ٹاسک کو جو پرنسپل اپلیکنٹ ہوتا ہے وہ پورا کرتا ہے، اور یا نہیں کرتا، مطلب کوئی جاب ہوتی نہیں ہے بٹ ڈاکومنٹیشن میں ہوتی ہے، اور اس بندے کو کہتی ہے کہ آپ یہاں پر اپنے لیے کوئی اور جابس کر رہے ہیں کیش پہ، اور اس سے پیسے کمائے، اور آپ کے 600-700-800 پاؤنڈز جتنا بھی ٹیکس بنتا ہے آپ ہر مہینے ہمیں دیتے رہیں، تاکہ ہم آپ کی طرف سے وہ ٹیکس بھرتے رہیں حکومت کو۔ اگر 5 سال تک آپ یہ ٹیکس بھرتے رہیں گے اور کوئی چھاپا نہیں پڑتا اس کمپنی پہ، اور آپ کی بچت ہوتی ہے اور پراپر کام چل رہا ہوتا ہے، تو آپ کو 5 سال بعد نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اب ایک فیملی ہے، مثلاً اس میں میاں بیوی ہے اور 2 3 4 5 بچے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو پرنسپل اپلیکنٹ بنتا ہے جس کے نام پہ ویزا ایشو ہوتا ہے، تو وہ پرنسپل اپلیکنٹ جو ہوتا ہے وہ مثلاً 20,000 یا 22,000 یا 5 یا 35,000 یا 30,000 پاؤنڈ پے کرتا ہے، اور اس کے لیے ایک ویزا ایشو ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ ویزا ایشو ہوتا ہے تو وہ بندہ یوں کرتا ہے کہ ویزا ایشو ہونے کے بعد اس بندے کے ڈپینڈنٹس ہوتے ہیں۔ اب اگر فرض کرے وائف پرنسپل اپلیکنٹ ہے، تو جو اس کا ہسبینڈ ہوگا وہ اس کا ڈپینڈنٹ ہوگا، اور اس کے بچے اس کے ڈپینڈنٹ ہو گئے۔ تو ہسبینڈ اینڈ وائف جب ڈپینڈنٹ بن جاتے ہیں تو جو ڈپینڈنٹس ہیں وہ وہاں پر اوپن ورک پرمٹ ہوتا ہے ان کے پاس، وہ جب وہاں جاتے ہیں وہاں پر ان کو جب ریزیڈنسی ملتی ہے، تو اس کے بعد سین یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جاب کر رہا ہوتا ہے، وائف گھر پہ بیٹھی ہوتی ہے، اور ہسبینڈ کما کے اس اپنی طرف سے 600-700 وائف کی طرف سے جو ٹیکس بنتا ہے وہ جمع کرا رہا ہوتا ہے، اور اس طرح ان کی ایک ترتیب چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں بہت ساری جعلی کمپنیاں بھی ہیں اور بہت ساری جینون کمپنیاں بھی ہیں، لیکن جو جعلی کمپنیاں ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ ہیلتھ کیئر میں ہے۔ جو دوسری ٹرانسپورٹ کی کمپنیز ہیں یا اکاؤنٹس کی ہیں یا اس طرح کی کمپنیز ہیں، تو وہ زیادہ وہاں پر رہتی بھی ہیں، سسٹین بھی کرتی ہیں، اور وہ اپنے امپلائیز کو لے کے چلتی ہیں اور ان کے بہاف پہ ٹیکس فائل کرتی رہتی ہے، حالانکہ ان ریئل وہ بھی ایک جعلی کام ہے، کیونکہ وہ آپ کو ریئل میں جاب دے نہیں رہے، حالانکہ گورنمنٹ کے کاغذات میں انہوں نے یہ شو کیا ہوتا ہے کہ ہم دے رہے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری کمپنیز ہوتی ہیں
جو آپ کے بہاف پر ٹیکس بھی فائل کر رہی ہوتی ہے، آپ کو ویسی ہی ریکارڈ رکھنے کے لیے اسائنمنٹس دے رہی ہوتی ہے، اور آپ کو کہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا جو پرنسپل اپلیکنٹ ہے، جو آپ کی وائف ہوتی ہے، جنرلی لوگ وائف کو پرنسپل اپلیکنٹ رکھتے ہیں اگر وہ تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہو، انگلش بول سکتی ہو، اور خود جو ہے وہ ڈپینڈنٹ بن جاتے ہیں، تو وہ اوپن ٹو ورک ہوتے ہیں، وہاں جا کے بلو کالر جاب جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور جن سے یہ غلطی ہو جاتی ہے مردوں سے کہ وہ خود کو پرنسپل اپلیکنٹ بنا کے وائف اور بچوں کو ڈپینڈنٹ بنا دیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب وہاں جاتے ہیں تو وہ خود پھر کام نہیں کر سکتے لیگلی، اور وائف جو ہوتی ہیں وہ ہماری مشرقی خواتین عام طور پر جابز بڑی کم کرتی ہیں، تو پھر تھوڑا سا ان کو مشکلات ہوتی ہیں۔ جو تھوڑے تیز ہوتے ہیں وہ اپنی وائف کو آئلٹس وغیرہ کرا دیتے ہیں، 4-5 بینڈ چاہیے ہوتا ہے بیسک، اور جو کہ اگر خدا نخواستہ آج کل یہ ہوا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ بس ویزا ایشو ہو جاتا تھا، لوگ چلے جاتے تھے، اب ان کو پتہ چلا کہ یار یہ تو اس طرح کا اس میں فراڈ ہو رہا ہے، تو اب یو کے رینڈملی کسی کو بھی چوز کر لیتی ہے کہ یار آپ سے ہم انٹرویو لیں گے، تو اب اگر آپ انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہو جائے تو آپ کی وائف یا جو بھی پرنسپل اپلیکنٹ ہے اس کو اتنی انگلش اور اتنی نالج ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جاب کو اور کمپنی کو ڈیفینڈ کر سکے انٹرویو میں۔ تو اب اس کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، بہرحال میں نے کہا اس کے بارے میں بتا دوں، انفارمیشن دے دوں کہ کیا انفارمیشن ہے اس کی۔ تو انفارمیشن یہی ہے کہ 20-22 ہزار سے لے کے 35 ہزار تک یہ پاؤنڈز تک یہ ویزا ملتا ہے، اور اس ویزے میں کیا کیا انکلوڈ ہوتا ہے جنرلی، اس میں 5,000 جو ہے وہ 5 سالوں کا 5,000 تقریباً کچھ لگ بھگ کچھ زیادہ اس میں ہیلتھ کیئر جو ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے وہ آپ نے جمع کرانی ہوتی ہے، اس میں کوئی 1500 کہیں پر 1000 کہیں پر 1500 وکیل جو ہے وہ فیس چارج کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کمپنی آپ سے 15-20 ہزار لے لیتی ہے، باقی فیسیں جو ہوتی ہیں وہ لیگل ہوتی ہیں۔ پھر اس میں ایک چیز یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو کچھ انفارمیشن کے مطابق آپ اگر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، تو میرے جو جاننے والے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے کا کہنا تھا کہ 2,000 سے لے کے 5,000 پاؤنڈز تک آپ کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جو کہ ایمبیسی کی فیس ہوتی ہے، اور وہ آپ کی ضائع ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ڈپینڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کے ویزے کی کوئی فیس نہیں ہوتی، نہ وہ کمپنی آپ سے چارج کرتی ہے، بلکہ وہ کمپنی یوں کرتی ہے کہ آپ کو کہتی ہے کہ بھئی ان کی جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ آپ جمع کرا دیں، تو ہیلتھ انشورنس پھر پر ہیڈ جو ہے وہ کم سے کم 5 سال کے لیے اگر آپ ویزا لے رہے ہیں تو 5,000 ہے، اگر 3 سال کا ویزا لے رہے ہیں تو 3,000 ہے پر ہیڈ، اور اگر 1 سال کا آپ ویزا لے رہے ہیں تو وہ پھر 1,000 ہے، تو پر ہیڈ کے حساب سے 1,000 کچھ پلس اس میں ہیلتھ انشورنس ہے آپ کی، جو آپ سے یو کے گورنمنٹ چارج کرتی ہے، باقی جو ڈپینڈنٹس ہوتے ہیں ان کی کوئی فیس نہیں ہوتی۔ تو یوں سمجھ لیں آپ کہ اگر آپ 5 ڈپینڈنٹس ہیں اور ایک پرنسپل اپلیکنٹ ہے، اور پرنسپل اپلیکنٹ کی فرض کرے 25,000 آپ سے کمپنی ود آپ کے ٹیکسز اور لائر کے چارج کر لیتی ہے، تو آپ کے ڈپینڈنٹس کے بھی 25,000 بنیں گے، کیونکہ پر ہیڈ آپ کو 5 سال کے 5,000 الگ سے جمع کرانے ہوں گے۔ لیکن اس میں کچھ لوگ ہوشیاری یہ بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ 1 سال کا ویزا لے لیتے ہیں، تو ان کی جو انشورنس ہوتی ہے ان کو پہلے سال صرف 1 ہی سال کی جمع کرانی ہوتی ہے، تو ان کے 4,000 جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ پھر یہ ویزا اگر وہ کمپنی سالڈ ہو اور آپ کا ان کے اوپر ٹرسٹ ہو، تو وہ کمپنی اگر آپ کو یہ گارنٹی دے دے اور آپ کو یہ شورٹی مل جائے، تو وہاں جا کے آپ کو وہ لیٹرز وغیرہ دے دیتی ہے اور آپ کا ویزا آرام سے ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 3 سال کا لے لیتے ہیں، تو وہ 3 سال کی ہیلتھ انشورنس جمع کراتے ہیں، تو جو بیسک ایکسپینس ہوتا ہے وہ ان کے اوپر کم ہو جاتا ہے۔ بہرحال صرف انفارمیشن کی حد تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، میں کسی کو سجیسٹ نہیں کر رہا کہ بھائی آپ جائیں، کیونکہ اس میں بہت ساری لیگل اور اللیگل ڈاکومنٹیشنز ہیں، اور لیکن ہوتا کیا ہے تو اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو مزید اس ویزے کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کمنٹس کریں، تو میں ایک مزید ویڈیو بنا کر ان
سوالات کے جوابات آپ کو دے سکتا ہوں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.